أهلا رمضان. بابو حق الاہلی فی الصوم، نفلی روزہ رکھنے میں. یہاں پر اب ساری بات نفلی روزے کی ہو رہی ہے. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ٹھیک ہے. اہل و عیال کا حق، ان کا کیا حق ہے؟ رواہ ابو جحیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ابو جحیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، یعنی اس سے پہلے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں ابو درداء رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والا قصہ بیان ہوا تھا. جب سلمان فارسی نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تھی تو آپ نے اسے برقرار رکھا تھا اور اس بات کی تصدیق کی تھی کہ سلمان نے ٹھیک کہا. تو لہٰذا نفلی روزہ رکھتے ہوئے اپنے فیملی کے اہل و عیال کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اخبرہ انہ سمع عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما یقول، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، انی اسرد الصوم، کہ میں متواتر رکھتا ہوں روزے، وأصلی اللیل، اور میں نماز پڑھتا ہوں رات کو، فإما ارسل الی وإما لقیتہ، تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور یا پھر میں خود ملاقات کے لیے گیا آپ کی. فقالا، تو آپ نے فرمایا، الم اخبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی، یعنی کیا یہ صحیح خبر ہے، انک تصوم ولا تفطر وتصلی، کہ تم روزہ رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے اور تم رات کو نماز پڑھتے ہو. فصم و افطر وقم ونم، تو تم روزہ رکھا بھی کرو اور افطار بھی کیا کرو اور رات کو قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو. فإن لعینیک علیک حظا، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، ایک حصہ ہے آنکھوں کا تمہاری طاقت میں. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، اور تیرے نفس کا اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ان کا بھی حصہ ہے تمہاری طاقت میں، تمہاری ایک پلیزنٹنیس میں. قال انی لأقوى لذلك، تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ قوت پاتا ہوں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصم صیام داود علیہ السلام، تو پھر تم بس داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھ لیا کرو. قال وکیف، تو انہوں نے عرض کی کہ وہ کیسے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ افطار کرتے. ولا یفر اذا لاقا، اور وہ بھاگتے نہیں تھے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں فرار ہو کر جب ان کی دشمن سے ملاقات ہوتی تھی، یعنی روزہ ان کو کمزور نہیں کرتا تھا، اور اس سے زیادہ کا روزہ تو پھر انسان کو کمزور بھی اور لاغر بھی کر سکتا ہے. قال، تو یہ کہتے ہیں، ملی بہذہ یا نبی اللہ، کہ اے اللہ کے نبی، میری طرف سے یعنی اس داؤد علیہ السلام والی صفت کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ قال عطاء، عطا کہتے ہیں، لا ادری کیف ذکر صیام الابدی، کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ذکر کیسے کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صام من صام الابد، کوئی روزہ نہیں اس کا جو ہمیشہ روزہ رکھے. مرتین، یہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا. اگر انسان ایک ہی عبادت میں اپنا سارے کا سارا وقت صرف کر دے کہ دن میں روزہ ہے تو ظاہر ہے بہت سی چیزوں سے پرہیز ہے، اور اگر رات میں قیام اللیل ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سی جو حقوق ہیں اپنے جسم کے، اپنے اسپاؤس کے، وہ بھی نہیں ادا کیے جا سکتے، اور اس سے دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مہینے میں پہلے 3 دن روزے رکھنے کا
حکم دیا، پھر 6 دن، پھر 9، پھر اس کے بعد 12 روزے رکھنے کی اجازت دی، اور جب انہوں نے اس سے زیادہ اصرار کیا تو آخری حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 روزے کی مقرر فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ اس سے زیادہ روزے رکھنا بہتر نہیں۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصیام میں حدیث آئی ہے۔